وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ واضح کرام ہیں، قرآن کریم رمضان میں سنتے اور سناتے ہیں، انہیں چاہیے ماہ شعبان میں ہی اس کی ریہرسل شروع کر، قرآن کریم کو پڑھنا، دور کرنا، اس کا آغاز کر دیں تاکہ رمضان المبارک میں ان کے لیے آسانی اور سہولت رہے۔ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اپنے گھروں سے خرافات کو نکال۔ خرافات کیا ہے؟ گھر میں ٹیلی ویژن ہے، وی سی آر ہے، اس قسم کی اور چیزیں ہیں، انہیں گھروں سے نکال دیں۔ صرف رمضان کے لیے نہیں، کوشش کریں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال۔ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، کس بچے کے پاس کون سا موبائل ہے، اس میں کیا کیا دیکھا اور سنا جا سکتا ہے، پوری نگرانی کریں تاکہ رمضان کا ایک لمحہ بھی کسی کا ضائع نہ ہو۔ خرافات نکال، لیکن ہمارا آج کا المیہ یہ ہے، اغیار نے بڑی سازش کی اور انہوں نے بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ رمضان نشریات کے نام سے رمضان المبارک میں سحری اور افطاری کے وقت ایسے پروگرامات نشر کرنا شروع کر دیے جن میں نام رمضان کا ہوتا ہے لیکن اندر اس کے شیطانی امور اور شیطانی کھیل ہوتے ہیں۔ مقصد اس کا کیا ہے کہ سحری اور افطاری کا وقت دعا کا وقت ہے، اللہ سے نراز و نیاز کی باتیں کرنے کا وقت ہے، مناجات کا وقت ہے، اللہ کی رحمت کو کھینچنے اور سمیٹنے کا وقت ہے۔ اس وقت میں اغیار اور کفار نے ہمارا اللہ سے رابطہ اور تعلق ختم کروا دیا۔ اب گھروں میں لوگ بیٹھے ہیں، پروگرام دیکھ رہے ہیں، انہیں مسجد سے دور کر دیں، وہاں سے دور کر دیں۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں، نام رمضان کا ہے، اندر دوڑے بھی لگ رہی ہیں، نام رمضان کا ہے، اندر مرد اور عورت کا اختلاط بھی ہے، بے پردگی بھی ہے، اندر ایک دوسرے کے گلے ملا جا رہا ہے، خواتین و حضرات ایک دوسرے کے گلے مل رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا کرتب کیے جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی سازش ہے، اس سے خود بھی بچیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں۔ دین ٹیلی ویژن سے نہیں آتا، دین مسجد اور مدرسہ سے آتا ہے، علماء اور اہل دین سے آتا ہے، اداکاروں، فنکاروں اور اینکروں سے دین نہیں سیکھا جاتا۔ اس لیے رمضان سے پہلے ہی اپنے گھروں سے خرافات کو نکالو۔ رمضان کے مہینے میں سحری افطاری کے اوقات میں جو پروگرام چلتے ہیں ان سے اجتناب کریں، ان پہ کوئی عالم بھی بیٹھا ہو آپ بچیں، کوشش کریں اپنی مسجد میں آگے مولانا سے آپ پوچھیں، تعلیم میں جڑیں، فون پہ کسی عالم سے رابطہ کر کے مسئلہ معلوم کر لیں۔ جتنا اس سے بچ جائیں گے اتنا ہی آپ فائدے دیں۔ اگر رمضان میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، دل میں ایک دقت پیدا ہوتی ہے، دقت قلب، اس سے بندہ محروم ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں نہیں کر پاتا، اللہ کی رحمت کو متوجہ نہیں کر پاتا، دعاؤں کی قبولیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ کام بھی